نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔ نیت ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے اوپر انسان کے سبھی اچھے اور برے اعمال کا دار و مدار ہے۔ دنیا میں انسان جتنے بھی نیک کام کرتا ہے اس کے لیے ثواب کے مرتب ہونے کے لیے نیت کا بڑا دخل ہے۔ اگر وہ بڑے سے بڑا نیک کام بھی کر لے لیکن اس کے پیچھے اس کی اچھی نیتیں نہ ہو تو وہ عمل چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن اس کے لیے اس کا کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ لیکن ایک چھوٹا سا اور معمولی سا نیک کام کر لے، مثال کے طور پر کسی فقیر کو، کسی محتاج کو صرف 1 روپیہ صدقہ کر دے لیکن اس کے پیچھے اس کی اچھی نیتیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، اس کے دل کا اخلاص ہے، تو وہ اس کا یہ نیک کام اس کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی ثواب دے سکتا ہے۔ بہرحال نیت کا بہت بڑا دخل ہے، چاہے عمل بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ عمل بڑا ہے، نیت بری ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے، لیکن عمل چھوٹا ہے اور نیتیں اچھی ہیں تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تمام تر اعمال جتنے بھی انسان نیک کام کرتا ہے سب کے پیچھے ایمان کا ہونا پہلی شرط ہے، ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر اس کا بنیادی عقیدہ ہی نہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں۔ مومن جتنے نیک کام کرتا ہے اس کو نیک کام کا ثواب آخرت میں اسی وقت ملے گا جب ایمان والا ہوگا۔ جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے نیک کام اسے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو تمام تر نیک اعمال کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری، لیکن نیت ایسا عمل ہے کہ اس میں ایمان کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری۔ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر، اور نیت کا مدار، تمام تر اعمال کا دار و مدار وہ ایمان کے اوپر، اور ایمان کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر۔ میں زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہہ دوں لیکن میرے دل میں نہ اترے تو اس کلمے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف ایک زبانی دعویٰ ہے۔ لیکن میں زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ میرا دل اس بات کا اقرار کرے، اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی میرا معبود نہیں ہے، اس دنیا کے اس کائنات کو چلانے والا ایک اکلوتا
تنے تنہا ایک اللہ ہے، اگر یہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، میرے دل میں یہ نیت ہے، یہ عقیدہ ہے، پھر میں زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، تو اس کے اوپر ثواب مرتب ہوگا اور اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ دل میں ہی ایمان نہ ہو اور زبان سے کلمہ کہے تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ تمام تر اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، لیکن نیت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں ایمان کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ایمان ہی معتبر نہیں ہوتا۔ میں دو بندوں کے درمیان میں، کسی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہے، میں بیچ میں بیٹھ کر صلح کرا دوں، کسی کے بیچ میں سمادھان کرا دوں، مجھے اس نیک کام کا بدلہ اسی وقت ملے گا جب میری نیتیں صاف ہوں۔ میں کسی دو بندوں کے درمیان میں بیٹھ کر صلح سمادھان کراؤں، لیکن میری نیت یہ ہو کہ میں بیچ میں وکالت کر کے دونوں سے پیسے وصول کروں گا، یا میری نیت یہ ہو کہ میں اس کام کو کر کے، اس نیک کام کو انجام دے کر میں شہرت پاؤں، میرا نام چمکاؤں، لوگوں میں میرے تذکرے ہو، تو مجھے اس صلح کا کرانے پر کوئی ثواب نہیں۔ اچھے سے اچھا، بڑے سے بڑے نیک کام کے لیے بھی صاف ستھری اور اچھی نیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی یتیم کے سر پر محبت سے، ہمدردی کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دینا، اس کے سر پر یوں سمجھیے جتنے بال ہیں اتنا ثواب ملے گا، مطلب کہ ڈھیر سارا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا نیک کام کرنے کے لیے بھی میرے نیت کا اخلاص کا ہونا ضروری، نیت کا صاف ستھرا ہونا ضروری۔ میں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیروں، کسی کی مدد کروں، کسی کو پیسے دوں، لیکن میری اس کے پیچھے نیتیں یہ ہو کہ یتیم اکیلا ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ مجبور اور لاچار ہے، میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں، چند پیسے چند روپیے دے کر میں اپنے کام نکلواؤں، میں اسے گھر کی خدمت کراؤں، یا میں اسے پیسے دے کر میں اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاؤں۔ اگر میری نیتیں ایسی بری ہیں تو مجھے اس کے پیچھے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر دوں، مجھے اس کے اوپر ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اعمال کے لیے نیت کا مضبوط ہونا ضروری، لیکن اگر میں اس کے پیچھے صرف کسی یتیم کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو، کسی غریب فقیر کو میں صرف 1 روپیہ دوں، صرف 1 روپیہ دوں، لیکن اس کے پیچھے میری نیت ہو کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں غریب، محتاج اور فقراء کی دیکھ بھال کروں، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، یہ ایک میرے مسلمان ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے، میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور میں یہ 1 روپیہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے فرمان کو پورا کرنے والا بنوں، اور میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا بنوں، تو میرا یہ 1 روپیہ دینا کل قیامت کے دن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب دے سکتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں 1 کھجور بھی دی جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صرف 1 کھجور بھی دی جائے، تو قیامت کے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب دے سکتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ کہ جو کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی نے 1 دانہ بویا، زمین میں 1 دانہ ڈالا، اور اس 1 دانے سے جو پودا ہوگا اس کے اندر 7 بالیاں ہوئی، 7 بالیاں نکلی، اور اس 7 بالی میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے، ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ اب اس طرح سے 1 کے اندر 100،
تو 7 کے اندر 700 دانے ہوئے. اس ایک دانے کو زمین میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ کسان 700 دانے حاصل کرتا ہے. بس مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ دنیا اس کے لیے کمانے کی جگہ ہے. وہ کھیتی کرے، اپنے اعمال کرے، اخلاص اور اچھی نیتوں کے ساتھ کرے گا تو وہ کسان کی طرح ہی فائدہ اٹھائے گا کہ کل قیامت کے دن وہ 700 گنا زیادہ حاصل کر سکتا ہے. ایک دانہ ڈالا تھا، 700 دانے حاصل کیے. ایک نیکی کی تھی، اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا تھا، کل قیامت کے دن 700 روپیہ خرچ کرنے جتنا بھی ثواب حاصل کرتا ہے. لیکن اسی پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دے. اس کے اخلاص کی بات ہے، اس کے دل کی پاکیزگی کی بات ہے، اس کی نیت، اس کے خرچ کرنے کے پیچھے ہمدردی، اس کے دل کیسا تھا، اس کے اعتبار سے اس کے اعمال کے نتیجے میں ثواب مرتب ہوتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ 700 سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ مومن کی نیت صاف ستھری ہو، اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ خرچ کیا ہو تو واللہ یضاعف لمن یشاء. کتنا آسان سا سودا ہے کہ معمولی سی رقم خرچ کر کے، ہلکی سی قربانی دے کر قیامت کے دن بڑا ثواب حاصل کرے. پھر آگے کیا فرمایا؟ واللہ واسع علیم. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہے، اپنے صفاتی نام کو بیان کیا ہے، کہیں فرمایا قدیر، کہیں فرمایا علیم، کہیں فرمایا علیم، اور کسی جگہ پر فرمایا کہ بہت زیادہ جاننے والا، کہیں فرمایا واسع، بہت وسعت والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صفات کو اس آیت میں جہاں بیان فرمایا ہے تو ہر آیت کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد اور کچھ نہ کچھ جوڑ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو صفاتی نام کو بیان فرماتے ہیں تو اس کا آیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ربط اور جوڑ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی خاص صفت کو بیان فرمایا کہ واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے. بندہ خرچ تو کرے اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ کے راستے میں قربانی تو دے. واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے. وہ تمہارے اعمال کا بدلہ 700 بلکہ 700 سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. واسع ہے. پھر آگے فرمایا علیم، بہت جاننے والا. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کسی چیز کو کثرت کو بتلانے کے لیے علیم کا لفظ کہ بہت زیادہ جاننے والا، صرف جاننے والا نہیں، بہت زیادہ جاننے والا. تو اعمال کو کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مایوس مت ہو. اللہ جاننے والا ہے، علیم ہے. تجھے کسی شہرت کی ضرورت نہیں. تیرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود اگر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں، اگر کسی کو تیرا نام معلوم نہیں، تیرے نام پر پمفلیٹ نہیں چھپے، تیرے نام پر تصویریں شیئر نہیں ہوئی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. واللہ واسع علیم. تو اپنے دل کو صاف رکھ، تو اخلاص رکھ، تو لوگوں کی شہرت کے لیے، تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو لوگوں میں عزت کی نظر سے دیکھا جائے، اس کے لیے خرچ مت کر. واللہ واسع علیم. اللہ دیکھ رہا ہے تیرے اعمال کو، تیرے اعمال کا بدلہ وہ دینے والا ہے. واللہ واسع علیم. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہر چیز پر، ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز چھٹی ہوئی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جس کے تحت میں 1200 گھرانے پلتے تھے. 1200 مکان کی دیکھ بھال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، لیکن اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کسی کو نہیں معلوم
یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 1200 مکان بیچارے اس طرح سے بغیر سہارے کے ہو گئے، تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ میں ایک نہیں، میرے جیسے 1200 لوگوں کی یہ مدد کرنے والے شخص تھے۔ یہ اخلاص ہے، ہمارے اکابر کا یہ اخلاص تھا کہ انہوں نے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتی دنیا تک ان کے نام کو بھی چمکا دیا، ان کو دنیا میں بھی عزتیں دی اور آخرت میں تو ان کے لیے ثواب ہے ہی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی، کوئی غیر مسلم بھی نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ دے دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر نیک کام کرے تو اس کو 2 انعام ملتے ہیں، 2 میں سے کوئی ایک انعام ضرور ملتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا انعام کہ اس کو ایمان کی توفیق مل جاتی ہے، اگر وہ دنیا میں بہت نیک کام کرے تو اسے یا تو اس کو ایمان کی توفیق مل جائے گی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کا سکون دے دیتے ہیں، لوگوں میں اس کے نام کو چمکا دیتے ہیں، شہرت دے دیتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں۔ نیک کام کرنے کی بنیاد پر کافر کو بھی عزت مل سکتی ہے۔ امام حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے بہت نیک کام کیے، میں نے غریبوں کی مدد کی، میں نے اپنا مال پیسہ بہت خرچ کیا لوگوں کے پیچھے، تو کیا لیکن میں نے وہ جاہلیت میں کیا تھا ایمان لانے سے پہلے، تو اب ایمان لانے کے بعد کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم تجھے یہ ایمان کی اتنی بڑی دولت ملی ہے، تیرے اس اچھے نیک اور کاموں کے بدلے میں ہی تو ملا ہے، یہی تو سب سے بڑا تجھے بدلہ ملا ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ، اس سے معلوم ہوا کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایمان کی دولت ملی وہ دنیا میں نیک کام کرنے کے بدلے میں ملی۔ تو اگر غیر مسلم بھی دنیا میں اچھے کام کرتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں جا کر اس نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی جزا اور کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں اعمال کا اعتبار ایمان کے اعتبار سے ہوگا، ایمان ہے تو اعمال کے اوپر ثواب مرتب ہوں گے، ایمان ہی نہیں تو اعمال کا کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ بس اس کی مثال ایسی ہے کہ یوں سمجھیے کہ 0 اور 0 کی کوئی قیمت اور کوئی ویلیو نہیں، 1 0 ہو تب بھی 0 ہے، 2 ہو تب بھی 0 ہے، 3 ہو تب بھی 0 ہے، کہ 10 0 ہو تب بھی وہ 0 ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح سے اعمال کی اعتبار یہ 0 کے معنی ہے، لیکن اگر اسی 0 کے آگے اگر 1 نمبر لگا دیا جائے تو 1 0 تھا 10 بن جائیں گے، 2 0 تھے 100 بن جائیں گے، 3 0 تھے 1000 بن جائے گا۔ اعمال اور ایمان کا اعتبار بھی اسی طرح ہے کہ اگر اس کی زندگی میں صرف اعمال ہی اعمال ہے، ایمان نہیں ہے تو بس 0 0 0 ہی ہے، 0 کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن ایک ہی اچھا کام کیا ہے اس کے آگے ایمان کا 1 نمبر لگا دیا تو ایک اچھا کام 10 بن جائے گا، 2 اچھے کام کیے 100 نمبر بن جائیں گے۔ اس 0 کو ویلیو دینے کے لیے، اس 0 کو قیمت دینے کے لیے 1 نمبر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اعمال کو قیمت دینے کے لیے، ویلیو کو دینے کے لیے 1 نمبر کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں ایک ہی کنواں میٹھے پانی کا، پینے کے پانی کے لیے ایک ہی کنواں، اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں، تمام لوگ پریشان، مسلمانوں کو وہ یہودی دشمنی کی وجہ سے پانی نہیں دیتا، اگر پانی دیتا ہے تو بڑی بھاری قیمت کے بدلے میں دیتا ہے، مسلمان پریشان ہو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس یہودی سے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید لیا۔ ظاہر سی بات ہے پورے شہر میں اگر ایک ہی کنواں ہو تو اس کی قیمت کیا ہوگی، اور وہ ایک کنواں اگر بیچنے والا وہ بھی دشمن ہے تو دشمن اپنے دشمن کو کتنی بھاری قیمت میں بیچے گا؟ ایک ہی کنواں اور بیچنے والا بھی دشمن، اتنی بڑی بھاری قیمت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں اس کنویں کو خرید لیا، اور اب اس کنویں کو خرید کر میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں،
اور یا رسول اللہ گواہ لینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا زبردست جملہ فرماتے ہیں کہ میری ڈول اور اس امت کی ڈول دونوں کی برابر ہے، یعنی کہ اگر میں لیٹ آؤں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے تو میں بھی لائن میں کھڑا رہوں گا، مجھے اس کنویں کے خریدنے پر کوئی فضیلت اور کوئی فوقیت حاصل نہیں، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا، تب بس وہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو میں عام لوگوں کے برابر ہو گیا، اب حقوق سب کے برابر رہیں گے۔ یہ صحابہ کے جذبات تھے، اپنی شہرت کو نہیں، اپنے نام کو چمکانے کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں چھوٹا عمل بھی اگر کرے تو اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ کرے۔ یہاں تک کہ نیت کی اتنی بڑی اہمیت اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم روز مرہ کے کاموں کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ میں دکان پر جاؤں، میں نیت کر لوں کہ بھائی مجھے ایسے بھی دکان پر تو جانا ہی ہے، دکان پر بیٹھنا ہے۔ اب عموماً ہماری نیتیں یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے پیسہ کماؤں، پیسہ آئے گا میں ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں سکون کی زندگی گزار سکوں گا، میں اپنے بیوی بچوں کے خرچوں کو پورا کر سکوں گا۔ لیکن اگر اس کے پیچھے ہم نیت یہ کر لیں کہ میں دکان پر اس لیے جاتا ہوں، میں مزدوری پر، میں کاروبار کے لیے اس لیے جاتا ہوں کہ میرے ذمے میں بیوی بچوں کی دیکھ بھال ہے اور ان کا خرچہ پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کروں، یہ ایک میرا ایمانی فریضہ ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے رسول اللہ کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان پر جاتا ہوں۔ دکان پر جانا تب بھی ہوگا اور بری نیتوں کے ساتھ جانا تب بھی دکان پر جانا تھا، کمانا اس وقت بھی تھا اور اب بھی کمانا ہے، لیکن اب کے کمانے میں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کمانا تو کمانا ہوگا، پیسہ تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ نے نیکی کمانے کے راستے کتنے آسان بنا دیے، جب تک دکان پر بیٹھے گا وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ ہمارے لیے عبادت کرنا ویسے مشکل ہے، ہم مسجد میں وقت لگاتے ہیں تو کتنی دیر، نماز کے لیے آئے 15-20 منٹ، اگر کسی نے وقت دے دیا تلاوت کے لیے بیٹھ گئے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، لیکن 2 گھنٹے بھی دینا ہمارے نفس پر بہت بوجھ پڑتا ہے کہ میں نے 2 گھنٹے اللہ کی عبادت میں صرف کر دی۔ لیکن اگر ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر دیں تو وہی وقت جو دکان پر لگتا تھا وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ 2 گھنٹے عبادت میں نہیں لگا سکتے تھے، لیکن آج 10 گھنٹے دکان پر بیٹھ کر 10 گھنٹے عبادت میں مصروف رہتا ہے، جب تک وہ دکان پر بیٹھا ہے گویا کہ عبادت میں۔ جمعہ کی نماز کے لیے آنا تو ویسے بھی تھا کہ جمعہ کے لیے جانا ہے، لیکن اگر گھر سے نکلے، ہم کوئی بائک لے کر، کوئی سواری لے کر نکلے، ہم یوں نیت کر لیں کہ راستے میں کوئی ضرورت مند ملے گا، جس کو گاڑی کی ضرورت ہوگی وہی راستے پر جاتا ہوگا، میں اپنے پیچھے بٹھا لوں گا۔ مسجد پر پہنچنا تو اس کا ویسے بھی ہو گیا، لیکن مسجد پر پہنچتے پہنچتے اس کو ضرورت مندوں کی ضرورت کے پورا کرنے کا ثواب مل گیا۔ اگرچہ راستے میں کوئی ضرورت مند نہ ملے پھر بھی اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو ثواب مل جائے گا۔ یوں نیت کر لیں مجھے مسجد میں تو جانا ہی ہے، لیکن راستے میں فلاں صاحب کا مکان آ رہا ہے، فلاں صاحب غریب ہے، فلاں صاحب یہ بیمار ہے، میں اس کی عیادت کرتا چلوں گا، 2 منٹ اس کے پاس بیٹھ کر پھر مسجد چلا جاؤں گا۔ یا یوں نیت کر لے کوئی راستے میں انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا مکان ہے، میں اس کے بیٹوں سے مل کر جاؤں گا، ان کو 2 جملے تسلی کے کہہ کر جاؤں گا، یہ بھی ثواب کمانے کے ذریعے ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا بیشتر وقت ویسے ہی گزرا ہے، ہم نیک کام بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے پیچھے اس کے پیچھے نیتیں نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہم کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہم جنازوں میں بہت شریک ہوتے ہیں، میتوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے اس کے پیچھے نیتیں کیا ہوتی ہے؟ میرا فلاں رشتہ دار ہے اور جانا پڑے گا، اس لیے کہ رشتہ داری کا مسئلہ ہے، نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا۔ یہاں تک کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ میں تھوڑا منہ دکھاتا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ میری نیت تو یہی ہے کہ بھائی رشتہ داری رکھنے کے لیے اس کو برا نہ لگے اس لیے جانا ہے، فلاں میرا پڑوسی ہو رہا ہے اس لیے جانا پڑے گا، فلاں میرا دوست ہو رہا ہے اس لیے جانا پڑے گا۔ ہماری نیتیں آج یہ ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے باب میں مستقل حدیث فرمائی کہ من اتبع جنازۃ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ جنازے کے پیچھے چلے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن اللہ معاف کرے عزیزوں، آج جنازوں میں شریک ہونے والے ہزاروں کے مجموع میں سے مشکل سے 2-5 حضرات وہ نکلتے ہوں گے کہ جس کی نیتیں اچھی ہو. فلاں میرا محبوب تھا، فلاں میرا دوست تھا، فلاں میرا پڑوسی ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے، بس اسی لیے جانا ہے. اگر ہمارے اس کے پیچھے یہ نیتیں ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو کوئی میت کے پیچھے شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتے ہیں. اگر یہ نیت میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر اس نیتوں کے ساتھ جائے تو کتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے، پوری زندگی کے گناہ صغیرہ معاف کروا سکتا ہے. آج عوام تمام خواص کی بھی اچھی نیتیں نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر اعمال کو کمانے کے لیے، اعمال کے پیچھے ثواب کو کمانے کے لیے راستے بہت دیے ہیں. صرف مسجدوں میں وقت لگا کر ہی ہم جنت نہیں، ہم دکان پر بیٹھ کر بھی اپنی جنت بنا سکتے ہیں، ہم بازاروں میں مزدوری کر کے بھی اپنی جنت تیار کر سکتے ہیں. لیکن ہماری نیتیں ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اور جس کی نیت یہ ہے کہ میں فلاں گاؤں میں جا کر میں دنیا کماؤں گا، اور امرأۃ ينكحها، میں یہاں جا کر فلاں جگہ پر جا کر میں شادی کروں گا، اسی نیت سے وہ ہجرت کر رہا ہے، اسی نیت سے اپنے گاؤں اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، تو فهجرته الى ما هاجر اليه، تو اس کی نیت اسی کے لیے ہے. تو اس کا جو کچھ ہے مال کمانے کے لیے تو مال کمانا ہی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے تو شادی کے لیے ہی جا رہا ہے، اس کو اس کے پیچھے کوئی ثواب نہیں. ہم نیتوں کو اچھی اچھی بنا کر ہم اپنی زندگی کو بنائیں اعمال کے ذریعے سے. کوئی مستقل ضرورت نہیں کہ ہم نئے اعمال کریں، بس اتنی فکر کر لیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے اچھی نیت ہو اور سنت کی نیت ہو. جو کام کرے اس کو سنت کی نیت سے کرے، نئے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو کرتے ہیں اس کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈال دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.